دیکھیے محمل, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ موجودہ حالات اور جس طرح سے ایک مہنگائی کا دفاع کیا ہے, جو منطق پیش کی ہے وزیر خزانہ نے, ایک تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اچھا یہ قیمت بڑھ گئی اس چیز کی, ان کو اس کا ٹی وی سے پتا چلا, ٹی وی دیکھ کے پتا چلا. پھر وفاقی وزیر فواد چودھری کو جو کہ وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی کی تو اتنی گاڑیاں سیل ہو گئی ہیں, آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, مہنگائی ہے کہاں؟ تو جب ہم کسی پرابلم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ پرابلم ہے, تب اس کو سالو کیا جائے. تو ایسے وفاقی وزراء کے بیانات تو مہنگائی کنٹرول کیسے ہوگی؟ بالکل سارا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پہلے مانے تو صحیح کہ مہنگائی ہے, جو دفاع کیا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سارے وزراء انکلوڈنگ شوکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے کم ہے یہاں پر ہماری مصنوعات کی جو ہے پرائسز وغیرہ. تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر یہ خود ہی کہتے ہیں کہ اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہے اور ہمیں جو ہے اشیاء کی قیمتیں کم کرنی ہیں. پھر چینی کی, گندم کی, گھی کی قیمتیں یہ کیوں کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہ کریں, مہنگائی تو ہے ہی نہیں, اور دنیا کے برابر تو ایکچولی ہماری سب سے کم ہے نا. اگر آپ اس طریقے سے مصنوعات یہی کلیم کر رہے ہیں نا, تو پھر نہ کرے کم. آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ یا تو آپ مان لیں, ایڈمٹ کر لیں کہ مہنگائی ہے, تو یا پھر آپ سکون کریں اور نہ کریں کم ان کی اشیاء کی قیمت. کیا بات سمجھ میں نہیں آتی نا, کانٹرڈکشن ہے. اچھا, حقیقت ہے کہ واقعی دنیا بھر میں ایک مہنگائی ہے اور اس کے اثرات ٹھیک ہے پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے, لیکن یہ جو موازنہ کرنا کہ مصنوعات کی اشیاء پاکستان میں دوسرے ملک سے کم ہے یا فلانے ملک سے کم ہے, آپ اصل جو موازنہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ افراط زر وہاں پر کیا ہے اور افراط زر ادھر کیا ہے. اگر یہاں پر 7 سے 8% ہے اور دوسرے ملک کے اندر 4 سے 5% ہے, تو ظاہری بات ہے ان کی عوام کو تو وہ کم ہرٹ کرے گا نا. ہماری عوام کیونکہ کتنی ہائی, آپ کی ادھر مہنگائی ہے, آپ کا ریٹ اتنا ہائی ہے, تو پھر آپ کیا کریں؟ اچھا, اور ویسے بھی یہ بات جس طرح بھٹی صاحب نے بھی کی کہ 3 سال میں مطلب یہ کوئی گلوبل فنومینا تو نہیں تھا نا, اگر ابھی ہیں بھی. خود شوکت ترین صاحب کہتے رہے کہ یہ معیشت کی کمر توڑ دی ان کی پالیسیز نے, انہوں نے جس طریقے سے روپے کی قدر کم کی. پھر وہ خود ایک اور بھی چیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ایک تو یہ کرنسی کی ڈیپریسیشن کو آئیڈینٹیفائی, دوسرا وہ سپلائی کی مینجمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلم. وہ کہتے ہیں کہ فارمر سے جب تک ریٹیل تک جاتی ہے جو کموڈیٹیز, تو وہ پرائسز مڈل مین کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ سپلائی کے بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو جب وہ خود یہ چیزیں مان رہے, پھر وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے. آپ کش فاؤنڈیشن کی ایک انہوں نے ابھی اسٹڈی کی تھی ریسنٹلی, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو لوور مڈل کلاس انکم ہاؤس ہولڈ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت میں سب سے زیادہ جو ان کا پیسہ جا رہا ہے نا, وہ ان کا یہ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے پر جا رہا ہے. اب جب یہ چیز ہوتی ہے, جب آپ کی جس طرح نیازی صاحب نے بھی بات کی کہ دیکھیں جو ہم جیسے لوگ ہیں نا, ہم پھر بھی فوڈ انفلیشن ہمیں اس طرح سے محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے پڑے ہوتے ہیں. لیکن جو لوور مڈل کلاس انکم ہاؤس ہولڈ ہیں, ان کا اگر سارا پیسہ کھانے کی اشیاء کے اوپر زیادہ تر جا رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شوکت ترین صاحب کو ایک اور چیز بھی کہ ابھی تو آپ نے IMF کے ساتھ ابھی آپ نے بات دوبارہ سے جب کرنی ہے, تو آپ اگر ٹیرفس بڑھانے پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک طوفان آ جائے گا بجلی کی مہنگائی کے اندر. پہلے پیٹرولیم اور یہ جب کرنسی اس طرح سے جب ہوتی ہے تو اس کا ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کی جو چیخیں نکل جاتی ہے. اگر آپ کو اس کے بجلی کے نرخ وغیرہ بھی بڑھانے پڑے تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کے اپنا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایوریج جو آمدنی ہے اس میں اضافہ 20% ہوا ہے, اور ایوریج جو انفلیشن میں ہوا ہے 32% ہوا ہے یہ پچھلے 3 سالوں. تو مجھے بتائیں کہ جب اتنا ڈفرنس ہے تو پھر آپ کیسے نہیں مان رہے کہ مہنگائی ہے؟ مان لیں بھائی مہنگائی ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, پرابلم مانیں گے تو اس پہ کام کریں گے اور کوئی حل نکالا جائے گا. تو ساتھ ساتھ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. وہ ایک گروتھ لیڈ بجٹ انہوں نے دے دیا, لیکن اسٹیڈی گروتھ ہونی چاہیے نا, اس طرح تو نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اتنے برے حالات ہو جائے کہ لوگ بےچارے جو ہیں وہ ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے. تو پلیز ذرا شوکت ترین صاحب ٹھیک ہے وزیر خزانہ ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اس طرح تو مت کرے. عام لوگوں سے پوچھے کہ جا کے گھر میں انہوں نے جب بجلی کے بل دیتے ہیں اور جب وہ گھر کی گروسری کر کے آتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ کو بچتا ہے کہ نہیں بچتا. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, اب یہ ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں یہ رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ مشکلات کا سامنا ہے عوام کو یا اس حکومت کو بھی معاملات ہینڈل کرنے میں مشکلات کا سامنا آ رہا ہے, وہ ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں. اپنے اقتدار کے 4تھے سال میں بھی اب یہ کہہ دینا کہ ہم نے بہت بری حالت میں معیشت کو انہیریٹ کیا تھا, اس کو سٹیبل کرنے میں بڑا ٹائم لگا, سٹیبل ہو ہی رہی تھی کہ کووڈ نے ہٹ کر دیا, کووڈ نے ہٹ کیا تو گلوبل سپلائی چینز متاثر ہوئی, پروڈکشن کم ہوئی, جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. اب اپنے اقتدار کے 4تھے سال میں بھی یہ کہنا کیا جائز ہوگا کہ پچھلی حکومتوں کی پالیسیز کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں؟
मैडम स्पीकर, वक्ती तौर पर फर्ज कर लेते हैं, कुछ हम मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं, कुछ हम मलबा डाल देते हैं उस पर कोरोना पर, कुछ मलबा डाल देते हैं कि जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जब हुकूमत में आया तो मुझे पता तो था कि हालात खराब है, मगर इतना पता नहीं था कि हालात इतने ज्यादा खराब है, चलो मान लिया। लेकिन मैडम स्पीकर मुझे ये बताएं कि क्या शौकत तरीन साहब आखिरी मर्तबा जुमा बाजार कब गए थे? आखिरी मर्तबा उन्होंने यूटिलिटी स्टोर से कब चीजें खरीदी थी? हमारे वजीर खजाना है ना, हमारे लिए उन्होंने सारा कुछ करना है। आखिरी मर्तबा उन्होंने बिजली और गैस का अपना बिल खुद कब जमा करवाया था? हमारी बदकिस्मती ये होती है कि हमें वो वजीर खजाना मिलते हैं जो कहते हैं कहाँ टमाटर महंगे हैं, 17 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। हमें वो लोग वजीर मिलते हैं जो कहते हैं 5 रुपए का गट्टू जो है मटरों का आ जाता है। हमें वो लोग मिलते हैं जो कहते हैं 2 रोटियां नहीं 1 रोटी खाओ। हमें वो लोग मिलते हैं जो कहते हैं गीजर लग्जरी आइटम गाड़ियां बड़ी बिक रही है, महंगाई कहां पे है? हमें वो हाँ, यानी मोटरसाइकिल खाओ और गाड़ियां खाओ अगली तरफ से, पिछली तरफ से नहीं खाना। पिछली तरफ वाले टायर थोड़े से बड़े होते हैं, अगली तरफ से खाना। जब भी भूख लगे अगला टायर खा लेना, फिर दूसरा टायर मोटरसाइकिल का खा लेना। हमें वो वजीर मिलते हैं मैडम स्पीकर जो कहते हैं कि ये महंगाई जो है ये एक उसके साथ जितनी महंगाई बढ़ी है उससे ज्यादा तनख्वाहें बढ़ी हैं। भाई कहां बढ़ी हैं? इन सारे लोगों को कभी किसी गली में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, बेरोजगार हो गए। और मैडम शेख, लेकिन इनको तो रोजगार मिला हुआ है ना, ये जो दिफा फरमा रहे हैं। मैडम शेख नहीं है, इन्होंने वापस नहीं जाना अपने हलकों में, इन्होंने वापस नहीं जाना मैडम स्पीकर अपने हलकों में, इन्होंने वहां जाके वोट नहीं लेने। ये क्यों नहीं समझते कि बहुत हालात खराब हैं? आपका सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। इमरान खान साहब की फिर आज मैं उनको याद दिलाता हूं, सर हमें आपकी नीयत पर कोई शक नहीं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप कुछ करना भी चाहते हैं, मगर सर 3 साल हो गए, 4थे साल में आप जा रहे हैं। आपने 22 मरतबा महंगाई का नोटिस लिया और उसका रिजल्ट क्या निकला? किधर गई महंगाई? और फिर वफाकी काबीना कह रही होती है कि हमारी पंजाब हुकूमत महंगाई आटे महंगे की जिम्मेदार है। शुगर कमीशन कह रहा होता है कि रजाक दाऊद, असद उमर, साईं बुजदार, खुसरू बख्तियार इसके जिम्मेदार हैं। अद्वियात वाले में रोला पड़ा होता है कि अमर कियानी साहब खुदा न खास्ता कोई दिहाड़ी ना लगा गए हों। और दूसरी तरफ जफर मिर्जा क्यों आए, कहां गए? नदीम बाबर का सुना है मुबैना तौर पर 25,000 अरब की दिहाड़ी लगा गए। और LNG एक अलहदा है। और इसके अलावा गवर्नेंस परफॉर्मेंस, मैडम शेख, ये तो इस पे तो कोई पैसे नहीं ना लगते गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे। और इस एक महंगाई पे आपने गंदम क्यों एक्सपोर्ट की जब आपके पास गंदम की शॉर्टेज थी? फिर गंदम रूस से क्यों ज्यादा कीमत पे मंगवाई? सही वक्त पे सही फैसले ना करना, अपनी पॉलिसीज के बारे में क्लियर ना होना, बयानात में तजादात होना, जो सिचुएशन ग्राउंड पर है उसको ना मानना, उसको तस्लीम ना करना बड़ी वजह है कि इस वक्त आज अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं।